نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث التاسع عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو, جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو, اور جان لو کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے, اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. اب میرے پیچھے کہیے الحدیث التاسع عشر عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. لسننگ کیجئے احفظ اللہ یحفظک. عن ابی العباس عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك
وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. والرواية الثانية احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. ترمذی کے علاوہ روایت میں ہے تم اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. تم اسے خوشحالی میں یاد رکھو وہ تمہیں تکلیف کے وقت یاد رکھے گا. اور جان لو جو تمہیں نہیں پہنچا یعنی تمہیں نہیں ملا وہ تمہیں ہرگز ملنے والا نہیں تھا اور جو تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا وہ کسی اور کے پاس جانے والا نہیں تھا. اور جان لو مدد صبر کے ساتھ ہے کشادگی کے ساتھ تنگی ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے. لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. عن عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس جو ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہو یعنی حضرت عبداللہ سے اور ان کے والد عباس رضی اللہ عنہما سے. قال وہ کہتے ہیں کنت میں تھا خلف پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یومن ایک دن. فقال تو آپ نے فرمایا یا غلام اے بچے اے بیٹے اے لڑکے انی بے شک میں اعلمک تمہیں سکھاتا ہوں کلمات کچھ باتیں میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں ان کو یاد رکھنا. کیا تھی وہ باتیں؟ احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو یحفظک وہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو تجدہ تو پائے گا اس کو تجاہک اپنے سامنے. اذا سألت جب تم سوال کرو کچھ مانگو فاسأل اللہ تو اللہ سے مانگو اللہ سے سوال کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ اور جب تم مدد چاہو فاستعن باللہ تو اللہ سے مدد چاہو اللہ سے مدد مانگو. وَعْلَمْ اور جان لو أَنَّ الْأُمَّةَ بے شک سب لوگ لو اجتماعت اگر اکٹھے ہو جائیں پوری دنیا کے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اس مقصد کے لیے علی اس پر ان ینفعوک کہ وہ تمہیں نفع دے سکیں تمہیں فائدہ دے سکیں بشیء ساتھ کسی بھی چیز کے کوئی ایک چیز تمہیں دے سکیں لم ینفعوک تو وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے فائدہ نہیں پہنچا سکتے الا مگر بشیء اسی چیز کا قد تحقیق کتبہ اللہ لک اللہ نے اس کو تیرے لیے لکھ دیا وہ اللہ کے اذن سے ہو. وَإِنِ اجْتَمَعُوا اور اگر وہ جمع ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں علی اس بات پر ان یضروک کہ نقصان دے سکے تم کو بشیء ساتھ کسی چیز کے لم یضروک نہیں نقصان دے سکیں گے تجھ کو الا سوائے بشیء اس چیز کے قد کتبہ اللہ علیک تحقیق لکھ دیا اس کو اللہ نے تمہارے بارے میں یا تم پر یعنی تمہیں اس کا نقصان پہنچنا پہلے سے ہی اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. رفعت الاقلام قلم اٹھا لیے گئے یعنی لکھنے والے قلم وجفت الصحف اور صحیفے خشک ہو گئے یعنی جن کاغذوں پر لکھا گیا وہ بھی ڈرائی ہو چکے ہیں پکی ہو گئی تحریر. اور ترمذی کے علاوہ دوسری روایت کے الفاظ کیا ہے احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو تجدہ امامک تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. تعرف الی اللہ فی الرخاء تعرف الی اللہ یاد رکھو اللہ کو فی الرخاء خوشحالی میں یعرفک وہ پہچانے گا تجھ کو فی الشدہ تکلیف میں مشکل کے وقت
وعلم اور جان لو، ان بے شک، ما اخطأک جو تم سے خطا ہو گیا، لم یکن نہ تھا وہ، لیصیبک کہ پہنچے تجھ کو، کہ ملے تجھ کو، ما اصابک اور جو تم کو ملا، جو تم کو پہنچا، لم یکن لیخطئک وہ نہ تھا کہ تم سے خطا ہو جائے، یعنی تم سے چھوٹ کے کسی اور کے پاس چلا جائے۔ وعلم اور جان لو، ان النصر بے شک کامیابی، مع الصبر صبر کے ساتھ ہے، وان الفرج اور بے شک کشادگی، مع الکرب تکلیف کے ساتھ ہے، وان مع العسر یسرا اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں جو ہمارے سیکھنے کے اور ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت ہماری رہنمائی کے لیے، جہاں عقیدے کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے، عبادات کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے، وہاں معاملات کے معاملے میں اور ڈے ٹو ڈے لائف کو کس طرح گزارا جائے، مختلف مواقع پر کس طرح کی سوچ ہو انسان کی، ان سب چیزوں کے بارے میں بھی ہمارے دین نے ہمیں بہت بہترین طریقے سے گائیڈ کیا ہے۔ اور اگر انسان اس روشنی کے ساتھ، اس گائیڈنس کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو تکلیفوں کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، محرومیوں کے باوجود انسان کی زندگی بہت پرامن ہوتی، بہت پرسکون ہوتی۔ لیکن اگر یہ روشنی نہیں، یہ رہنمائی نہیں، تو پھر انسان کے لیے چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے چھوٹے حادثے، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی، اور جب انسان ان کو اپنے لیے ایک مسئلہ سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، پھر وہ ترقی نہیں کر سکتا، پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر یہ حقیقت سمجھانے والا اور کون ہو سکتا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں ان سب باتوں کے بارے میں خبردار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے اپنے فائدے میں ہے کہ ہم مسلسل غذا کی طرح قرآن و سنت کا علم ساری زندگی حاصل کرتے چلے جائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ میں ہمارے لیے کیا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، آپ سے عمر میں کافی چھوٹے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ بمشکل بالغ ہوئے تھے، 14-15 سال کے تھے، لیکن بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں یاد کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا بھی کی تھی کہ اللہ ان کو تفسیر کا علم عطا کر، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، یعنی یا تو سوار تھے، سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یا پھر پیدل آپ کے پیچھے جا رہے تھے۔ یہاں پر یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ کہاں تھے، بہرحال یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے پیچھے تھے۔ اور پھر یہاں پر آپ نے فرمایا کہ یا غلام، اے لڑکے، یعنی آپ اس وقت لڑکے تھے، بالغ جوان نہیں تھے، مرد نہیں تھے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ 15 یا 16 سال کے تھے، تو ہو سکتا ہے جس وقت آپ نے یہ بات فرمائی اس وقت 13-14 سال کے ہوں، یا اس سے کم و بیش آگے پیچھے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ آپ ایک ٹین ایجر تھے، تو ایک ٹین ایجر کو کن باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، ایک ٹین ایجر لڑکے کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، اس کی بہترین رہنمائی ہمیں اس حدیث میں ملتی ہے۔ اگر آپ کے بچے یا آپ کے بھائی بھی اس ایج میں ہیں تو آپ یہ حدیث ان کے ساتھ جا کر شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے جس میں اس قسم کے سوالات ذہن میں بہت اٹھتے ہیں جن کے جواب اس حدیث میں دیے گئے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھانے والا ہوں۔ ایسا کیوں فرمایا؟ تاکہ ابن عباس پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ یعنی ایک ہوتی ہے عام زندگی کی گفتگو، جیسے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت سی باتیں شیئر کرتے ہیں، ویسے آپ کام سے واپس جاتے ہیں، گھر سے باہر ہوتے ہیں، پھر گھر واپس جاتے ہیں، بچے بھی اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں یا کام سے آتے ہیں، پھر آپ کھانے کی میز پہ بیٹھتے ہیں یا اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اپنے اپنے تجربات آپس میں شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے یا گھر والوں کے ساتھ کوئی علمی مجلس کا اہتمام کیا ہوا، اور اگر نہیں کیا تو کیا جانا چاہیے کہ ساری فیملی کم از کم ونس اے ویک ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر فارمل سیشن کریں، تو اس میں کیا کریں کہ اب ہم کچھ سیکھیں گے۔ یعنی پہلے بھی باتیں ہو رہی تھی اور آگے بھی باتیں ہونے والی ہیں،
لیکن عام باتوں میں اور تعلیم والی باتوں میں فرق ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے سوشل گیدرنگ، ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے علم کی مجلس، علم کی بات. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انہیں بہت اہم کانسیپٹ دینے تھے، بہت اہم باتیں سجانی تھی، تو اس لیے آپ نے پہلے ان کو متوجہ کیا کہ میں تمہیں کچھ باتیں بتانے والا ہوں، کچھ کلمات سکھانے والا ہوں، کچھ چیزیں دینے والا ہوں. پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ وہ کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو. ہم تو ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ کیوں فرمایا گیا کہ اللہ کی حفاظت؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری حفاظت کی ضرورت نہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود، اس کی دی ہوئی شریعت، اس کے سکھائے ہوئے احکامات کی حفاظت کرو، ان کے بارے میں کیئرفل رہو، ان پر عمل کرو، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرو، اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ. تو اگر اس طریقے پر تم اپنی زندگی گزارو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات مانو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے، تمہیں عذاب سے بچا لیں گے، تمہیں مشکلات میں پڑنے سے بچا لیں گے، تمہیں دنیا میں بھی بہت سی پریشانیوں سے نجات ہو جائے گی. اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ اس کا دین، ایمان، جان، مال، اولاد، بدن صحیح، صحت مند، سلامت رہے، اس کی حفاظت رہے. ہر شخص حفاظت چاہتا ہے، سیکیورٹی چاہتا ہے. اور آپ دیکھیں ہم کہیں اکٹھے ہوتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو فوراً ہی سیفٹی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سیٹ بیلٹ لگا دیتے ہیں، اپنی بھی بچوں کی بھی سیف انسان سیکیور کر کے ان کو پھر گاڑی چلاتے ہیں. اس کا تو ہم بہت اہتمام کرتے ہیں، اس کا تو ہم بہت خیال کرتے ہیں. لیکن اس سے آگے بھی کچھ ہے جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور وہ ہے اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان کی، تاکہ پھر جواباً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمیں مزید مدد حاصل ہو. اب آپ دیکھیے کہ انسان اللہ کے احکامات کی حفاظت کیسے کرتا ہے کہ وہ ایک شعوری زندگی گزارتا ہے. مثلا اگر آپ کسی حفاظت کی ڈیوٹی پر مامور ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے جاننے والوں میں سے یا آپ کی معلومات میں ہوگا کہ سیکیورٹی گارڈ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے. سیکیورٹی گارڈ سوتا نہیں ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کے اوقات میں غافل نہیں ہوتا. اس کا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ اس پورے ایریا کی طرف ہوتا ہے جس کا وہ گارڈ بنایا گیا. تو یہاں ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ تم گارڈ کرو، اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر کتنا عمل کروا رہے ہو، اس چیز کو دھیان میں رکھو. یعنی غفلت کی زندگی نہیں بسر کرو. واچ یور ٹنگ، کیا بول رہے ہو، واچ یور آئیز، واچ یور ایئرز، کیا دیکھ رہے ہو، کیا سن رہے ہو، ایون کیا سوچ رہے ہو، کیا تمہاری چاہتیں اور محبتیں ہیں، دل میں کیا ہے، تمہارا ہاتھ کدھر لگ رہا ہے، اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، تمہارے پاؤں کدھر چل کے جا رہے ہیں، تم لباس کیسا پہن رہے ہو، تمہاری عبادات کا کیا حال ہے. تم اللہ اکبر کہہ کے جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو تو پھر تمہارے خیالات کدھر ہوتے ہیں، ان کو بھی ذرا واچ کر لو. احفظ اللہ، جب اللہ کی پریزنس کا احساس ہوتا ہے تو انسان کانشیس ہو جاتا ہے، کیئرفل ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا. اور اس طرح جب ایک انسان جیتی جاگتی زندگی بسر کرتا ہے، ہوش و حواس میں زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر وہ الرٹ ہو کے رہتا ہے، پھر وہ غافل نہیں ہوتا. تو احفظ اللہ یحفظ کا، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا. قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت جگہ ملتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس کے مطابق. مثلا شروع میں ہی آ جاتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اسی کانسیپٹ کو یعنی یہ جو منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ چال چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی چال چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے، یعنی ان پر غالب آ جائے گا.
اسی طرح والذین اہتدوا زادہم ھدی، وآتاہم تقواہم، جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اللہ نے ان کو اور ہدایت دی اور انہیں ان کا تقوی عطا کر دیا. یعنی انسان جو چاہتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے. اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اپنی نیت کو خالص کرنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت چاہتا ہے، دین پر واقعی عمل کرنا چاہتا ہے، تو پھر کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں. لیکن اگر انسان کی اپنی ہی نیت میں خرابی ہو، اپنا ہی دل نہ چاہتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی بھی نہیں کرتا. کہ ایک انسان چاہتا ہی نہیں عبادت کرنا، اللہ کا حکم ہی نہیں ماننا چاہتا، وہ اذان سن رہا ہے پھر بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ اذان سن رہا ہے اور اٹھ کے کھڑا ہی نہیں ہوتا، وضو ہی نہیں کرتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت فرشتے ہیں، وہ چاہے تو وہ ایک حکم دے اور وہ اس کو اٹھا کے پٹخا دے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. ہاں ایک وقت آئے گا کہ جب ضرور پھر پٹخا دیا جائے گا، کیونکہ حفاظت کا وعدہ انہی کے ساتھ ہے جو اللہ کے احکام کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پر ٹائملی پہنچتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہ حفاظت نہیں کرے گا پھر اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہیں کہ اللہ اس کی حفاظت بھی کرے. اب آپ دیکھیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے ذمہ ہے اس کی مدد کرنا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا. نمبر 1 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. نمبر 2 وہ غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کے لیے معاہدہ کیا اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، یعنی اس کے سر پہ قرض ہے اور وہ قرضہ لوٹانا چاہتا ہے. تو جو شخص قرضہ لوٹانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے. لیکن اگر کسی کی نیت ہی نہ ہو، ارادہ ہی نہ ہو، وہ اس کے لیے فکر مند ہی نہ ہو، پریشان ہی نہ ہو، کوئی تدبیر ہی نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. تیسرا برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنے والا، یعنی ایک شخص کو اگر یہ ڈر ہو کہ وہ اگر شادی نہیں کرے گا تو خرابی میں پڑ جائے گا، تو اس وجہ سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا. پھر اسی طرح جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اور جو نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذمہ نہیں کہ وہ ان کو بخشے. اور حفاظت میں بھی صرف نماز کا پڑھنا نہیں ہے بلکہ اول وقت میں نماز کا ادا کرنا ہے، ان کے لیے گارنٹی دی گئی ہے. باقی لوگوں کے لیے فرمایا چاہے تو بخشے اور چاہے تو نہ بخشے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا. مثلا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی، یعنی شام کے وقت 3 بار دعا پڑھی، اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی. کون سی ہے وہ دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. شابش. اللہ کے نام سے وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے. اب جو نگرانی کرے گا، خیال رکھے گا کہ میں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور نہیں پڑھی تو پھر وہ پڑھ لے فوراً، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے، کیونکہ اس نے اللہ کی پروٹیکشن چاہی تو اللہ اس کو دے گا. اسی طرح جیسے غصہ آ جاتا ہے تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتی ہوں، یعنی میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتی ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے. پھر اسی طرح میں اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اللہ تو ہمیں پناہ میں رکھ، حفاظت کر ہماری اپنے ہی نفس کے شر سے بچنے کے لیے. یعنی انسان کا نفس اس کا دشمن. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، بے گناہ نہیں کہتا. نفس کے اندر تو بڑی خرابیاں ہیں، وہ تو برے کاموں کا حکم دیتا ہی رہتا ہے. لیکن جب انسان اپنے ہی نفس کی برائی سے بچنے کے لیے، اپنی ذات کی برائی سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگ لیتا کہ اللہ تو مجھے میری خرابیوں سے بچا، میرے گناہوں کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کتنی خرابیاں ہیں جو نفس کی وجہ سے آتی.
کتنی ہماری خواہشات ہیں، بعض ان میں سے جائز ہوتی ہیں، بعض ان میں سے جائز نہیں بھی ہوتی. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو درست نہیں ہوتی، جو انسان کا نفس اس کو اکساتا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ طرح طرح کے وسوسے آ کے ڈالتا ہے. دیکھو فلاں نے تمہارے بارے میں کیا کہا، فلاں نے تمہیں صحیح طرح سلام نہیں کیا، فلاں نے تو تمہیں پوچھا ہی نہیں، فلاں نے تو تمہارے گھر سے کھانا ہی نہیں کھایا، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری ایسی چیزیں جو طرح طرح کے الٹے سیدھے خیالات شیطان ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اب شیطان آ رہا ہوتا ہے اور انسان کا نفس کمزور، جب اس پہ کوئی تیر لگتا ہے تو اس کو چبھتا ہے، تو وہ بہت دفعہ اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال پکڑتا ہے تو وہ ہوش میں آ جاتے ہیں اور وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کہاں سے بات آ گئی، ایسا تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک انصاف ڈال دیتا ہے کہ وہ حقیقت دیکھنے لگتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے بارے میں برا نہیں سوچتے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم اللہ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے. تو لوگوں نے کہا ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ایسے نہیں، بلکہ سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے بارے میں اللہ سے شرماؤ، اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کے بارے میں اللہ سے حیا کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو خیالات تمہارے سر میں آتے ہیں، تمہارا دماغ جو کچھ سوچتا رہتا ہے، اس میں سے کیا صحیح ہے کیا غلط، کسی انسان کو کیا پتا. مثلا اس وقت ہم کیا سوچ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا نا، مگر ایک ہستی کو پتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہمارے دلوں میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا. ہم کس سے محبت کرتے ہیں، کس سے نفرت رکھتے ہیں، کس کے ساتھ اخلاص برتتے ہیں، کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے کہ انسان اگر لوگوں کے بیچ میں بھی بیٹھا ہے تب بھی، اور اگر تنہائی میں ہے تب بھی، اکیلا ہے یا کہیں بھی ہے، بازار میں ہے یا گھر میں ہے، کسی ٹیکسی میں ہے، کسی کار میں ہے، کسی کے ساتھ ہے، اکیلے کھڑے ہو کے کوکنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پریزنس کو محسوس کیا کرے، کیونکہ انسان جہاں بھی ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ. اب جب انسان کو اللہ کی پریزنس محسوس ہوگی تو پھر وہ اس سے شرمائے گا، ہائے میں کیا کر رہا ہوں، میں کیسی باتیں کر رہا ہوں، اللہ السمیع، میں کیا چیز دیکھ رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس وقت بہت برے سین دیکھ رہی ہوں. نہیں نہیں نہیں، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، میں تو اللہ کے سامنے نہیں دیکھ سکتی. دیکھیے کتنی دفعہ لوگ اپنے باپ کے ڈر سے ٹیلی ویژن بند کر دیتے ہیں. امی آ گئی جلدی سے ٹی وی کا چینل چینج کر دو، بھائی آ گیا کمپیوٹر بند کر دو، بہن دیکھ لے گی موبائل بند کر لو. اگر اس وقت صرف یہ بات یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ان سب کا ڈر دل سے نکل جائے اور انسان بالکل ریلیکس ہو جائے، مطمئن ہو جائے. اس لیے اسے کسی کا ڈر ہی نہیں کیونکہ اس نے کسی سے چھپانا ہی نہیں کچھ. نہ اس کے موبائل میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں سے چھپائے، نہ اس کے کمپیوٹر پہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں سے چھپا کے رکھے، اور نہ ہی اس کے تنہائی میں کوئی ایسی چیز ہے خرابی کہ وہ کسی سے چھپائے. مجھے کسی کا ڈر نہیں، کیونکہ وہ ہر جگہ یہ سوچتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا، میں نے نہیں کرنا. وہ بچے والی کہانی سب کو یاد ہوگی نا کہ جب ایک آدمی نے اپنے بچے کو لیا اور گیا ایک باغ کی طرف، درخت پہ چڑھ بیٹھا اور بیٹے کو نیچے کھڑا کیا اور کہا دیکھو اگر کوئی آ جائے نا تو مجھے بتا دینا. وہ پھل چوری کرنا چاہ رہا تھا، تو ابھی اس نے کام شروع ہی کیا تھا کہ بیٹے نے شور مچا دیا. وہ دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا، تو ڈر کے نیچے آ گیا. کون دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. سمجھداری جو ہے وہ عمر کے ساتھ نہیں ہے، وہ عقل کے ساتھ ہے. کتنی عقل انسان استعمال کرتا ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک 80 سال کے شخص کو وہ سمجھ نہ ہو جو ایک 8 سال کے بچے کے اندر آ چکی. تو بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، بزرگی عقل اور سمجھداری کے ساتھ ہوتی. اسی طرح غنا جو ہے وہ مالداری کے ساتھ نہیں ہوتی، غنا دل کی غنا ہوتی. کچھ لوگوں کے دل بڑے غنی ہوتے ہیں، ان کے پاس تھوڑا بھی ہو تو وہ اتنے راضی رہتے ہیں، اتنے خوش رہتے ہیں، اتنے شکر گزار ہوتے ہیں کہ انہیں خوف نہیں ہوتا. انہیں پتہ ہے ہمارا رب موجود ہے، وہ رزق دینے والا، کچھ نہیں کرتا. اور کچھ لوگوں کے بینک بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں. سارے گڑبڑ تو اندر ہی ہے نا. تو اصل مفہوم پھر کیا ہے کہ اللہ کی حفاظت کیسے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے، کہیں بھی نہیں چھپ سکتے. اور پھر
اگر ہم ماں باپ سے چھپ کے کچھ کر بھی لیں اور پھر ماں باپ دیکھ بھی لیں، ان کو سب بھی پتہ چل جائے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ماں باپ کے سامنے سب کچھ کھل جاتا ہے، سب پول کھل جاتے ہیں. ماں باپ کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے اتنے غلط کام کر رہے ہیں. یا ہسبینڈ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بیوی اتنی بے راہ ہو گئی، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، اس کو طلاق دے دے گا. یا ہو سکتا ہے کہ مجبوری اس کی طلاق بھی نہ دے سکے اور گھر میں روز جہنم بنی رہے. ایک دوسرے پر جب اعتبار نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا، تو زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہوتی. اللہ نے اگر ہمیں کسی چیز سے روکا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ ہمارے لیے مہربان ہے. وہ ہمیں روکتا ہے کہ ایسے کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تم خود مشکل میں پڑو. اگر تم نے میری بات مانی تو میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں مشکل میں نہیں پڑنے دوں گا. لیکن اگر تم نے اللہ کا ڈر نہیں اختیار کیا اور اللہ سے حیا نہیں کیا اور اللہ سے نہیں شرمایا تو پھر وہ تمہیں لوگوں کے حوالے کر دے گا. وہ جو چاہیں تمہارے ساتھ سلوک کریں. اس لیے انسانوں سے ڈرنے کی بجائے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمیں کیا کریں گے، کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آئے، ان کی وجہ سے کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤں. کیونکہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا مگر یہ کہ انسان خود اپنے لیے دشمن. ان النفس لامارۃ بالسوء. پھر اسی طرح زبان کی حفاظت میں آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم ٹھیک ہی ہوتے ہیں، ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی ایسی بات ہے، لیکن ذرا سا کوئی مشکل وقت آتا ہے نا تو منہ سے کچھ الفاظ سلپ ہو جاتے ہیں. غصے میں، کبھی غم میں، کبھی خوف میں، کبھی کسی سے محبت میں، کبھی کسی کی نفرت میں، کسی کی جیلسی میں. تو آپ دیکھیے کہ کس قدر انسان کے لیے آزمائش ہے. مثلا بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے سوچنے کی ضرورت ہے. بچہ بیمار ہو تو منہ سے کیا بولتے ہیں، کوئی حال پوچھے ہمارا تکلیف میں تو کیا کہتے ہیں اس کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شکایت کرتے ہیں کہ اس نے مجھے بڑی پریشانی میں ڈال دیا ہے، یا پھر اللہ کا شکر اس وقت بھی ادا کرتے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے، پھر بھی میرا شکر ادا کرتا ہے، تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جس طرح اس دن پاک صاف تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. یعنی بیماری کے بعد وہ بالکل دھل کے صاف ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو قید کیا، یعنی بیماری میں ڈال کے ریسٹرکشن ہو جاتی ہے نا، کہیں یہ کھا نہیں سکتے، یہ جیسے قید خانے میں ہر چیز مرضی کی تو نہیں کھا سکتے، مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتے، مرضی سے نہیں سو سکتے، مرضی سے نہیں اٹھ سکتے، سب دوسروں کی مرضی ماننی پڑتی. تو اسی طرح دنیا مومن کے لیے بھی قید خانے کی طرح ہے، وہ بھی ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہی کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی انسان کو بیماری کے ذریعے قید کر دے، مختلف چیزوں سے ریسٹرکشنز ہو جاتی ہیں، قید کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو قید کیا اور اسے آزمایا، لہٰذا تم اس کے لیے ان تمام کاموں کا اجر و ثواب لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا. یعنی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا تو وہ سب کچھ لکھو جو پہلے یہ کیا کرتا تھا. اتنا مہربان ہے ہمارا رب. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں، اور دیکھیں ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی، آزمائش، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی مال اسباب کی طرف سے، کبھی کسی انسان کی طرف سے، کچھ نہ کچھ زندگی میں چلتا ہی رہتا ہے. تو یہاں بیماری کا ذکر ہے. فرمایا کہ جب میں بندے کو بیمار کرتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا، شکایتیں نہیں کرتا، کمپلینٹس نہیں کرتا، تو اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں. اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین یعنی نیا خون عطا کرتا ہوں. اور وہ پھر اثر نو عمل کرتا ہے، یعنی پہلے سے بھی زیادہ اچھے کام کرنے لگتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بیماری کے بعد جب اس کو ایک طرح سے نئی زندگی ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے. یہ پہلے سے بھی زیادہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے اس کو، اور پہلے سے بھی زیادہ قدردانی کرتا ہے اپنی زندگی کی اور اچھے اچھے کام شروع کر دیتا ہے. پھر دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، قریب پاؤ گے. یعنی جب تم اس بارے میں سوچو گے کہ اللہ قریب ہے تو واقعی اس کا قرب تمہیں محسوس ہونے لگے گا.
اس کی مدد محسوس ہونے لگے گی، اس کی مدد فوراً تم تک آئے گی. یعنی جب تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے اور اس سے اپنی حفاظت کی دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. جب تم اس پر توکل کرو گے، بھروسہ کرو گے، تو وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ و نعم الوکیل. اور اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو فوراً جبریل کہنے لگے کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے مجھے اللہ جو بہترین کارساز ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسی وقت حکم ہو گیا آگ کو کہ بس تو ٹھنڈی ہو جائے، تو انہیں جلانا ہی نہیں. آگ تو جلا رہی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے کنٹرول میں. آگ حسبی اللہ و نعم الوکیل. نہ کوئی بندہ رازق ہے اور نہ ہی کوئی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہے سب کچھ. اس لیے جب انسان اس کو پکارتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے اور پھر اس کو تکلیف نہیں پہنچتی. اسی طرح باقی مواقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں. سورۃ الطلاق آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے، وہ اس کے سارے کام بنا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھے. اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی ہم سب اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو کرتے ہیں، اس میں سے کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے. تو سب سے پہلے کس کا اہتمام کرنا چاہیے؟ فرائض کی اچھی ادائیگی کا، جو ہمارے اوپر فرض ہے. اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یعنی ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہر شخص کو محبت کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی محبت کرے. اور آپ دیکھیے کہ بندے جو محبت کرتے ہیں اس میں 100 مسائل ساتھ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ محبت کر کے بھی احسان جتاتے ہیں. مطلب ماں ہی کو آپ دیکھ لیں کہ بچے سے محبت کر کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ بولتی رہے گی، میں تمہارے ساتھ یہ نہیں کرتی، میں نے یہ نہیں تمہارے لیے یہ نہیں کیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے جو اس کی فرما بردار نہیں، اور ان کو بھی دیتا ہے جو اس کے فرما بردار ہے. بہرحال وہ ان سے محبت نہیں کرتا جو اس کے نافرمان ہے. ہاں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں. لیکن افسوس یہ کہ ہم لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں. حجاب کیوں نہیں پہن سکتے؟ کیونکہ لوگوں سے ڈر لگتا ہے. لوگ کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا لوگ اللہ سے بڑے ہو گئے؟ ایک دن مجھ سے کسی نے کہا کہ میں نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے اور میں کافی علم اب رکھتی ہوں لیکن مجھ سے عمل نہیں ہو پاتا. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہوا؟ اس رکاوٹ کو معلوم کریں. جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کر لینا چاہیے. مثلا اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں پتہ چلتا وہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ بتائیے، کیا آپ کو نہیں سمجھ آتی؟ مثلا آپ کا بچہ، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، کیا آپ کو پتہ چلتا ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ آپ تو اس کے اشارے بھی سمجھنے لگتے ہیں، آپ تو اس کی ٹوٹی پھوٹی باتیں بھی سمجھنے لگتے ہیں، یا نہیں؟ سمجھ آتی ہے نا؟ کیونکہ محبت تو انسان کو ایک روشنی دیتی اور انسان کو فوراً سمجھ آتا ہے کہ اچھا اب اور کیا کروں اور کیا کروں. سوچئے آپ کس سے محبت کرتے ہیں، اور ماں کو سوچنے میں دیر نہیں لگتی. مثلا آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، پھر آپ کو کسی سے پوچھنا پڑتا ہے کہ اچھا میں کیا کروں اس کے لیے. بچے کو بھوک لگتی ہے تو کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اچھا بچے کو بھوک لگی ہے، اس کو کچھ دو، اسے دودھ پلاؤ. آپ کے اپنے اندر ہی ایک چیز اٹھنے لگتی ہے نا کہ آپ کو خود سمجھ آنے لگتی ہے.
اور پھر آپ اس طرف بھاگنے لگتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اسے سمجھ آنے لگتی ہے بڑی آسانی سے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور پھر وہ اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے. اور جب اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے تو یہ دوڑ اللہ کو بڑی پسند آتی ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں دوڑ رہا ہے، میری محبت میں میری طرف بڑھ رہا ہے. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے کی حفاظت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ سیرت پڑھیں یا آپ نے پڑھی ہوگی ماشاءاللہ، کتنی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جس وقت آپ پر مختلف طرح سے حملے کیے گئے. دنیا کی تاریخ میں جتنی بھی نون ہسٹری ہے اس میں سب سے زیادہ کسی پر قاتلانہ حملے جو کیے گئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہر موقع پہ بچا لیا. وہ مشہور واقعہ جو بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں آتا ہے نا کہ ایک جگہ پر آپ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اور آپ کی تلوار لٹکی ہوئی تھی، تو اتنے میں ایک عربی پاس سے گزرا، وہ آپ کا دشمن تھا، اس نے تلوار پکڑ لی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تجھے مجھ سے بچائے گا؟ کیا کہا تھا آپ؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس درخت کے نیچے لیٹے، ذرا ویژولائز کریں کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور اتنے میں کوئی دشمن آ کے تلوار پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے سر پہ. کیسا سین ہوگا؟ اگر انسان سوچے بھی تو دل کو کچھ ہوتا ہے کہ ہائے کیسا سین. لیکن کیا ہوا؟ آپ کا جو جواب تھا وہ اتنا یقین والا تھا، میرا اللہ، کوئی ڈر نہیں. اور پھر کیا ہوا؟ وہ ڈر گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ پڑی، آپ آگے بڑھے، آپ نے تلوار اٹھا لی، اور پھر آپ نے کیا کیا؟ بتاؤ اب میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہیں دی. حالانکہ آپ چاہتے تو اسی وقت اس کا سر اڑا دیتے کہ یہ تو بڑا ہی موذی مجرم ہے، تو کہیں پھر نہ لگ دے پیچھے. یہ آپ کا معاف کرنا ہی تو تھا. جب ہجرت ہوتی تو اس واقعے کو بھی یاد کر لیجیے. واقعہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہوگا. جب غار ثور میں تھے آپ، جب دشمن بالکل سر پہ پہنچ گیا تو ابو بکر گھبرا اٹھے کہ کون بچائے گا. آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن اتنے کانفیڈینس کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے؟ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ کس سے ڈر لگتا ہے ہمیں یقین کیوں نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے ڈر لگتا ہے کہ ہم نے اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں. کیا بنے گا؟ وہ بچائے گا ہمیں؟ تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، نافرمانیاں جو ہوتی ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوری کر دیتی ہے. دوری دوری دوری. پھر ڈر لگتا ہے، تو مرنے سے بھی ڈر لگتا ہے، ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا. بھائی ابھی زندگی ہے، ٹھہرو، سوچو کون سے غلط کام ہے، چھوڑ دو ان کو اور اپنے آپ کو امن میں لیا، سکون میں لیا، اطمینان میں لیا کہ اللہ پاک میں ہر وہ چیز صرف تیری خاطر چھوڑ رہی ہوں جس پر میرا دل میں یہ شک ہے کہ تو ناراض ہے، اور میں وہ کرنے والی ہوں جس سے تو راضی ہے، تاکہ تو مجھے اس دنیا میں اور آخرت میں ہر غم سے محفوظ رکھے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھے. اور وہ یقیناً رکھے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے کام ہو، نافرمانی کے نہیں. اور بہت سی چیزیں تو ہمیں حلال حرام کی پتہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کھٹکے میں ہوتے ہیں، ہمیں شک ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو شک والی چیز کا کیا حکم دیا گیا؟ داما یریبک الی ما لا یریب. شک والی چیز چھوڑ دو، امن میں آ جاؤ، چین میں آ جاؤ، وہ کرو جس میں شک نہیں، اور مطمئن ہو جاؤ. یہی معنی ہے کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، وہ تیری مدد میں ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو بس اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، بندوں سے نہیں مانگو. جب بندوں سے مانگتے تو کیا ہوتا ہے؟ ذلیل کرتے ہیں، ایک سے دوسری دفعہ مانگیں گے شرمندہ کر دیں گے، آپ کی عزت نفس ختم ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں بڑھ جائیں گی، آپ کے اندر خوف اور غم بڑھ جائے گا. اس لیے چھوٹی چیز ہو یا بڑی، ہر چیز اللہ سے مانگو. اچھا آپ دیکھیے کہ ہم میں سے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں لیکن دعا بھی نہیں کرتے.
کسی کو کہہ دیں گے آپ دعا کر دیں، خود نہیں کریں گے. تو یہاں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ سے مانگو. اس کے لیے کسی لمبے چوڑے پروٹوکول کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اینی ٹائم اللہ کا دروازہ کھلا ہے. بندوں سے کچھ مانگنا ہو تو 100 طریقے سے سوچنا پڑتا ہے. اچھا کس طرح بات کریں، وہ مائنڈ نہ کرے، کیسے کہیں کہ وہ دے دے. سوچئے کبھی آپ نے کسی سے کچھ مانگا ہو، کچھ لینا ہو، کچھ چاہیے ہو تو کیسے کیسے پریشانی ہوتی ہے. پھر یہ کہ اچھا اس وقت جائیں اس کے پاس، کہ صبح جائیں کہ شام کو جائیں، اور ایسا کہوں تو کیا ہوگا، ویسا کہوں تو کیا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہوتی انسان کو. جدھر آپ بیٹھے مثلاً ایون اس وقت بھی آپ اپنے رب سے مانگ سکتے. اچھا چلیے میں آپ کو چند سیکنڈ دیتی ہوں. اس وقت سوچیں آپ کے دل پہ سب سے بڑی پریشانی کیا ہے، کون سا غم لگا ہوا آپ کو، کس چیز کی فکر ہے، کون سا خوف ہے. کوئی خوف یاد کیجیے اور سچے دل سے اپنے رب کو اس وقت ہی پکاری کہ اللہ میری یہ تکلیف دور کر دے، اللہ یہ پریشانی دور کر دے، اللہ میرا یہ غم دور کر دے. بس اسی طرح کیا کریں. جب دل کسی پریشانی سے گھبرانے لگے، جہاں بیٹھے، روٹی بنا رہے اسی وقت اکیلے کھڑے بناتے رہے روٹی، کوئی نہیں روکتا آپ کو روٹی بنانے سے. ساتھ دعا شروع کر دیں. برتن دھو رہے دعا شروع کر دیں. واک کر رہے مانگنا شروع کر دیں. جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کے ہماری ضروریات کون جانتا ہے، اس سے بڑھ کر ہماری مدد پہ کون قادر ہے. سب لوگوں کے دل اس کے ہاتھ میں، سب کی زبانیں اس کے ہاتھ میں. وہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے. کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں، ہر چیز اس کی ہے. تو جب ضرورت پڑے چھوٹی چیز یا بڑی اس سے مانگ لیں. وہ کچھ دور نہیں، وہ تو قریب ہے. انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، جب بھی وہ مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں. اور جو نہیں مانگتا یعنی ایک طرف پریشان ہے اور دوسری طرف دعا بھی نہیں کرتا. تو حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور جب انسان مانگتا رہتا ہے، بعض اوقات ہم جب دعا مانگنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی مانگے کیا مانگے. اتنی پریشانیاں دماغ پہ حاوی ہوتی ہیں کہ دعا مانگنا بھی نہیں یاد رہتا، سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت کیا کہیں. حالانکہ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فقر دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی کسی ضرورت کے لیے جنگل کی طرف گیا. اس کی بیوی نے کہا اللہ ہمیں رزق دے کہ ہم آٹا گوندھ کے روٹیاں پکا سکیں. ہر انسان کی روز کی ضرورت ہے. تو آدمی جنگل کی طرف گیا ہوا تھا. جب واپس آیا تو دیکھا ٹپ آٹے سے بھرا ہوا ہے اور تندور میں پسلیوں کا بھنا ہوا گوشت بھی موجود ہے اور بیوی چکی پیس رہی ہے. اس نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ اس کی بیوی نے کہا یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. جب اس شخص نے ارد گرد سے چکی صاف کر لی تو چکی رک گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسے اسی حالت پہ چھوڑ دیتا، اس کو صاف نہ کرتا تو قیامت تک وہ آٹا پیستی رہتی. لیکن ہم ہوتے ہیں نا کہ جب ہمیں کوئی چیز ملے تو ہم آخر تک پھر اس کو سمیٹ لیتے. بعض اوقات شوہر گھر پہ نہیں ہوتے، بعض اوقات جاب نہیں ہوتی، بعض اوقات بچوں کی شادی نہیں ہوتی، بعض اوقات اولاد نہیں ہوتی. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. پہلے پورا یقین اپنے اندر پیدا کریں اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اس کے بعد دیر اینڈ دین مانگے. یہ دیر اینڈ دین کی بات یہ ہے کہ جیسے زکریا علیہ السلام تھے، جب وہ ویسے بھی دعا مانگتے تھے، لیکن جس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس موسم کے بغیر پھل پڑے ہوئے ہیں تو دیر اینڈ دین مانگ لیے انہوں نے بھی. کیونکہ اس وقت جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں یہ مجھے چاہیے تھی، مجھے ایسی چاہیے تھی. اب آپ کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی، ایسی چاہیے تھی مجھے، یہ چاہیے. تو ہم بس یہی کہہ کے ایسا ہی چاہیے تھا، یہ چاہیے، بس اس کو کیوں مل گیا اور طرف چل پڑتے ہیں. ہم اس وقت یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ یہ عطا کر ہمیں، تو دے سکتا، تو نے اس کو دے تو مجھے بھی دے، مجھے ایسا چاہیے. ہم مانگے تو صحیح. ہم کیا سمجھتے ہیں چونکہ ہم نہیں کر سکتے تو شاید اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتا. ایسا نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے مانگیں اور کوشش یہ کریں
کہ ہر وقت اپنی انرجی کو سمیٹ کے پازیٹیو سائڈ پہ لگائیں. جب کوئی چیز پریشان کرے، مثلا آپ نے کسی کو دیکھا، کسی کا زخم، کسی کی تکلیف، کسی کی بیماری کا سنیں، مثلا آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے ریلیٹو دوسری کنٹری میں ہیں، آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اب آپ کے دل پہ سخت دکھ گزرتا ہے. اچھا، ہم جب ایسی کوئی خبر سنتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم بیٹھ جاتے ہیں، اس کو فون کر، اس کو کر، اس سے بیٹھ کے باتیں کر، اس سے دل بہلا، اس سے اپنے دل کا سارا غم نا باتیں کر 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 کے گزار لیتے. اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ وہ جو پہلا غبار آتا ہے نا دل پر، پہلی چوٹ آتی ہے، پہلا دکھ آتا ہے، اس وقت ہم تڑپ اٹھتے ہیں. وہ تڑپنے کا وقت دعا کرنے کا وقت ہے. فوراً مانگے اللہ تو اس کو بھی محفوظ رکھ، اس کو بھی صحت دے اور مجھے بھی محفوظ رکھ. فوراً اپنے لیے بھی ساتھ ہی مانگے. اور اگر سامنے کسی بیمار کو دیکھے تو بھی ہمیں دعا سکھائے گی نا کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ، اللہ مجھے اس چیز سے عافیت میں رکھ جس پہ تو نے دوسرے کو آزمائش میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ بچائے گا، اس پہ وعدہ ہے نا کہ جو اس وقت یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. لیکن ہم کیا بھول جاتے ہیں، یہ شیطان ہمیں کیا بھلوا دیتا ہے؟ ذکر ربی، میرے رب کا ذکر. اب نیکسٹ ٹائم کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو یہ شدید خوشی ہوئی ہو یا شدید غم پہنچے یا کوئی بھی آپ کی یعنی شدید کیفیت ہو، تو اپنا جائزہ لیں. اگر اس وقت بھول جائے تو بعد میں لیں کہ پہلا ری ایکشن کیا تھا، کیا کیا میں نے، سب سے پہلے کیا کیا، کیا اللہ کو یاد کیا، اللہ کی خاطر صبر کیا، اللہ سے مانگا. کیونکہ جتنا زیادہ ہمارے اندر کوئی اثر آیا ہوتا ہے نا، اتنی زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، پھر اتنی شدت ہوتی ہے دعا میں. مثلا کسی نے ہمیں بہت کچھ برا کہہ دیا تو ہمارا رونا ہی نہیں بند ہوتا نا ایسے. یہ رونا کسی وجہ سے ہے، اللہ نے ایک موقع دیا آپ کو کہ خوب رو کے اللہ کو پکار لیں، لیکن اس وقت ہمارا سارا زور رونے پہ ہوتا ہے، چپ ہی نہیں کرتے اور اتنا قیمتی وقت گزار دیتے ہیں بغیر دعا مانگے. اسی طرح بیماری کی حالت میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اس وقت ہم ہائے ہائے مچائے رکھتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے. تو یہ سارے مواقع، ایکسائٹمنٹ کا موقع ہو، پریشانی کا ہو، غم کا ہو، خوشی کا ہو، خوف کا ہو، فوراً اللہ سے مانگیں. خوف کے وقت بھی اس وقت صرف چیخنے چلانے پر زور نہ دیں، شور نہ مچائیں، پینک نہ ہو، فوراً مانگیں اللہ سے. وہ جو غار میں 3 لوگ پھنس گئے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ صرف رو رو کے لیٹ گئے تھے کہ اب تو موت آنی ہے آنی ہے، ادھر ہی لیٹ جاؤ، لیٹ کے مر جائیں گے. نہیں، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے امید نہیں چھوڑی، انہوں نے فوراً مختلف طریقوں سے دعائیں مانگنی شروع کر دی اور اپنی نیکیاں یاد کر کے دعا مانگنی شروع کر دی کہ نیکیوں کا وسیلہ دے کے اللہ کی رحمت کو جوش میں لائیں. تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، لوگوں کے پیچھے نہ پڑے، اللہ سے مانگ. کسی کو آپ کہیں گے بھی تو اس کو کیا یاد رہے گا؟ لوگ تو اپنی باتیں بھول جاتے ہیں، ہماری کیا یاد رکھیں گے؟ پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے لوگوں سے مانگنے سے فقر دور نہیں ہوتا، محتاجی نہیں دور ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی. کوئی مسئلہ پیش آ گیا اور وہ صرف لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، تم کچھ کرو، تم کرو، تم کرو، اور جس نے اسے اللہ پر پیش کر دیا تو عنقریب اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا. یا تو جلد ہی موت آ جائے گی، یعنی دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور وہ تو اپنے وقت پہ ہی آنی ہے، یہ نہیں کہ اس بات سے آئے گی. یا جلد ہی غنی ہو جائے گا، یعنی 2 میں سے ایک چیز ہو جائے گی، یا خاتمہ ہو جائے گا یا پھر بالکل حالات پلٹ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اگر ضرورت مند ہو تو اپنی رسی لے کر آئے، لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر رکھ کے لائے، اسے بیچے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عزت محفوظ رکھ لے تو یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے اور لوگ چاہیں تو اسے دیں اور چاہیں تو نہ دیں. پھر ان کی مرضی ہے نا وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اور جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ محتاج ہے، اسے کوئی ضرورت ہے، پھر تو آپ کی ویکنس ان کے ہاتھ آ جاتی ہے، پھر وہ جیسے چاہیں آپ کو ذلیل کریں. تو لوگوں کی طرف نہ دیکھیں جب آپ ضرورت مند ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم اور رحمت کی طرف دیکھیں. اور ساتھ ہی کہا کریں لم اکن بدعائک رب شقیہ، اللہ تجھ سے مانگ کر تو میں کبھی
بدبخت ہوا ہی نہیں. اتنا یقین، کیونکہ یا تو اسی وقت سن لی جائے گی یا پھر ٹھہر کے مل جائے گی یا کوئی مصیبت ٹل جائے گی، وہ اور بھی بہت اچھا ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی، اور اس میں یہ بات بھی آپ نے فرمائی کہ اس بات پر بھی بیعت کرو کہ لوگوں سے نہیں مانگو گے. تو ہمارا دین ہمیں لوگوں سے استغنا سکھاتا ہے، لوگوں سے غنی کرنا سکھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی غنی، حوصلے والے، سوال سے بچنے والے سے محبت رکھتا ہے. 3 لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. یحب الغنی الحلیم المتعفف، یعنی وہ شخص جو لالچ نہیں رکھتا، لوگوں کی چیزوں سے، ان کے مال اسباب، ان کی دنیا سے بے نیاز ہے کہ اللہ سب کو ان کا دیا نصیب کرے اور ہمیں اپنی جناب سے دے، ہمیں لوگوں کا محکوم نہ کرے، لوگوں کے بس میں نہ ڈالے، لوگوں کا محتاج نہ کرے. دوسرا الحلیم، جو حوصلے والا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپے سے باہر نہیں ہو جاتا، برداشت کر لیتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی کوالٹی کہ انسان دوسروں کی بات برداشت کر لے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ ذرا سی بات کہیں تو اسی وقت وہ ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں چپ کر کے سنتے رہتے ہیں، صبر اور حوصلے سے برداشت کر لیتے ہیں. اور تیسرا ہے المتعفف، جو سوال سے بچے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت رکھتے. اور 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں. نمبر 1 البذیء، بد زبان، گالیاں دینے والا، بد اخلاقی سے پیش آنے والا. اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے سے نفرت ہوتی. الفاجر، غلط کام کرنے والا، گناہگار. اور السائل الملح، چمٹ کے لوگوں سے مانگنے والا، پیچھے پڑ جانے والا کہ بس دے کے ہی چھوڑو. اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند. لوگوں کو اگر جیسے نیکی کے کام یا دین کے کام میں بھی لوگوں کو خرچ کرنے کے لیے اگر کہنا ہو تو بس بتا دینا چاہیے کہ یہ یہاں پر موقع ہے، یا آپ کے پاس چانس ہے، چوائس ہے، لیکن پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کسی کے بھی، اور ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مختصر سی نصیحت فرمائیے، چھوٹی سی بات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بالکل نا امید ہو جاؤ. جو لوگوں کے پاس ہے اس پر نہیں توقع رکھو، اور ایسی بات سے پرہیز کرو جس سے معذرت کرنی پڑے، یعنی ہر وقت سوری کرنا پڑے. تو یہ بہت ہی خوبصورت نصیحت تھی جو آپ نے ان کو کی. صوبان کہتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ میں کسی سے نہیں مانگوں گا، یعنی میں ہوں وہ شخص. لہٰذا اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، حالانکہ وہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، یعنی یہ غریب شخص تھے، لیکن انہوں نے کبھی کسی پر کچھ نہیں مانگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. اصل میں یہ جو مانگنے کی عادت ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک ہرس اور ایک لالچ ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان لوگوں سے دنیاوی فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اس پر نہیں نظر، اللہ کے خزانوں پہ نظر ہونی چاہیے. کیونکہ اگر لوگوں کے اوپر لالچ ہو گیا نا کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیں مل جائے، تو اس سے انسان بہت خوار ہوتا ہے، عزت بھی جاتی ہے اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا، کیونکہ لوگ کچھ دینے پہ قادر تو نہیں ہوتے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا بغیر ناقابل برداشت محتاجی کے جو اس کو یا اس کے گھر والوں کو لاحق ہے، یعنی شدید محتاجی کے بغیر جس نے سوال کا دروازہ کھول دیا، لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ اس پر فاقے کا دروازہ ایسی جگہ سے کھولتا ہے جدھر سے اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا. وہ پھر اس کی محتاجی نہیں دور کرے گا، وہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دے گا. تو جب تک شدید ضرورت نہ ہو کسی سے کچھ نہ مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سوال کرنے والا اس خرابی کو جان لے جو سوال کرنے میں ہے، کبھی سوال نہ کرے. نہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیگنگ میں، ہاتھ پھیلانے میں، لوگوں سے مانگنے میں کیا نقصان ہے، کس کس چیز کا نقصان ہے، تو انسان باز آ جائے، توبہ کر لے، کبھی نہ مانگے. کیونکہ آپ نے دیکھو گے کہ اگر اپنی ماں سے بھی انسان 2 سے 4 دفعہ مانگے نا کچھ، تو اس کے دل سے بھی ایک عزت اور محبت ختم ہو جائے. یہ کیا روز اس کا تو کام ہی یہی ہے.
دیکھیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ماں سے ایک دفعہ مانگے تو خوشی سے دے گی، دوسری دفعہ اچھا چلو، تیسری دفعہ، چوتھی تم تو کام ہی بنا لی، تمہارا تو روز کا ہی کام ہو گیا، وتیرا ہو گیا، روز مانگتے ہو، وہ بھی ناراض ہو جائے گی. کیونکہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسانوں کے اندر مال کی بہت شدید محبت ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اولاد سے بھی زیادہ. اسی لیے وہ اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، جاب کو زیادہ ٹائم دیتے. اگر دیکھیں تو عام طور پہ بہانہ کیا کرتے ہیں، تمہارے لیے کما رہے ہیں نا، حالانکہ بچوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے، جاب نہیں چاہیے، پیار چاہیے، ماں باپ کا ٹائم چاہیے، خاص طور پر جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ان خرابیوں میں سے ایک خرابی کیا ہے مانگنے کی، کہ قیامت کے دن ایسے شخص کا چہرہ پوری طرح اس سے گوشت اتر چکا ہوگا، ایک ٹکڑا نہیں گوشت کا ہوگا. تو وہ آپ نے دیکھی ہوگی نا، وہ کھوپڑیاں نہیں ہوتی ایسے، کتنی بھیانک شکل ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے زخمی اور نوچا ہوا چہرہ ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مانگنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن خراشیں ہوں گی. اس لیے جو چاہے اپنے چہرے کو بچائے، یعنی کہ چریٹے نہیں ہوتے، اس سے کتنا بدنما ہو جاتا چہرہ. اس لیے جو شخص چاہے اپنے چہرے کو بچا لے. سب سے ہلکا سوال قریبی رشتہ دار سے سوال کرنا ہے جو اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے کوئی شخص کرے، اور بہترین سوال وہ ہے جو دل کے استغنا کے ساتھ ہو، یعنی دل میں کوئی لالچ نہ ہو. اور تم دینے میں ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے تم ذمہ دار ہو. سب سے پہلے انسان ان کی ضرورت پوری کرے. پھر فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم نے مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، کیونکہ زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ دینے پہ قادر ہے، وہ جب چاہے گا تمہاری مدد کرے گا. اور جب تم اس پر بھروسہ کرو گے تو وہ تمہارے بھروسے کو توڑے گا نہیں. اور اگر بندوں کے ذریعے بھی مدد آئے تو سمجھو کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے، اللہ نے ان کے دل آپ کے لیے مسخر کیے ہیں، تب وہ آگے بڑھے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے. اور ہر نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو عملی زندگی میں بھی یہی کرنا چاہیے. پھر حدیث کے اگلے الفاظ ہیں احرص علی ما ینفعک، اس چیز کی حرص رکھو جو تمہیں فائدہ دیتی. واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد مانگو. ولا تعجز، اور عاجز مت بنو. ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر تھے تو کہنے لگے کہ ایک آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کیا آپ ہی اللہ کے پیغمبر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. اس نے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اس کی عبادت کرو جو ایک ہے. تو آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کون سی ہستی ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتی؟ وہ کون ہے جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جب تم بیابان جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو تو وہ تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص مسلمان ہو گیا. تو یہ دعویٰ کا کتنا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائے انسان اور اس دوسرے شخص کو بتائے کہ دیکھو جب کوئی اور نہیں ہوتا تو وہ تمہارے پاس ہوتا ہے، اس لیے تم اسی پر ہی بھروسہ کرو، اسی پر ہی توکل کرو. اگر ہم تاریخ دیکھیں تو جتنے بھی انبیاء ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے اور قرآن مجید کے پڑھنے سمجھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کے سب اللہ سے مانگتے تھے، حالانکہ ان کے اپنے درجات کتنے بلند تھے. آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ اللہ تعالیٰ سے، یعنی جب توبہ کی ربنا ظلمنا انفسنا. نوح علیہ السلام نے کس سے فریادیں کی؟ اللہ تعالیٰ سے. ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. عیسیٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مانگا؟ اللہ تعالیٰ سے. ایوب علیہ السلام پہ جب بیماری طویل ہو گئی تو کس سے مانگا؟ اللہ سے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کس سے مانگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. ہر پیغمبر نے اللہ سے مانگا اور سب صالحین اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اللہ ہی سے مانگتے جانا چاہیے اور ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہنی چاہیے. اور پھر یہ فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک، جو فائدے کے کام میں فائدے کی چیزیں ان کا حرص رکھو، یعنی ایسے لیے دیا نہ رہو اور بیزار زندگی بسر نہ کرو، بلکہ جن چیزوں میں تمہارا فائدہ ہے ان کے لیے محنت کرتے رہو اور اچھے اچھے کام کرو. اور پھر یہ یاد رکھو کہ اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہیں تو فائدہ نہیں دے سکیں گے جب تک اللہ نہ چاہے.
اچھا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی پہ شکوہ نہیں ہوتا، کسی پہ گلہ نہیں ہوتا. مثلاً کسی نے اگر آپ سے وعدہ کیا کہ میں فلاں موقع پہ تمہاری مدد ضرور کروں گی، اب آپ بڑے اطمینان میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں جب تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی نا تو میں ہر موقع پہ تمہارے ساتھ رہوں گی، ہر کام کروں گی تمہارے ساتھ. اچھا دعویٰ تو بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ادھر بچی کی تاریخ طے ہوتی ہے، ادھر اس کا کوئی کام پڑ جاتا ہے، وہ چلی جاتی، کہیں موو ہو جاتی، کسی اور ملک چلی جاتی، کوئی اور خود بیمار پڑ جائے. اب آپ کی فرسٹریشن کا کیا عالم ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس پہ بھروسہ کیا ہوا تھا نا کہ اس نے میرے کام آنا ہے. جب کوئی اتنا بڑا دعویٰ کرے تو اس وقت بھی کہا کرے کہ اللہ چاہے گا تو یہ شخص مجھے فائدہ دے سکے گا، اگر اللہ نہ چاہے گا تو نہیں دے سکتا. اور کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے نا، ہم بندوں پہ بھروسہ کرتے ہیں اور واقعی بندے نہیں کام آ پاتے. یہ نہیں کہ ان کی نیت میں کوئی خرابی ہے یا پھر ان کے کوئی وعدے کچے ہیں، نہیں، وہ خود محتاج ہیں، وہ خود ضرورت مند ہیں، وہ خود مشکل میں ہیں، وہ اپنے نفع نقصان پہ مالک نہیں، وہ ہمیں کہاں سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو جب کوئی فائدہ پہنچا دے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، اس کا بھی کریں، کیونکہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. لیکن پہلے اللہ کا کریں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بندے کو پیدا کیا یا اس کے ذریعے مجھے خیر پہنچائی. اللہ نہ چاہے تو کسی کے اندر کیا کمال ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر اللہ کسی کے دل میں نہ ڈالے تو کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، چاہے کوئی کتنے بڑے دعوے کرے. تو اس لیے یہ حدیث بتا دی کہ ساری دنیا بھی جمع ہو جائے تو نہیں فائدہ دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ ہی سے مانگنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں ڈال دے گا، اور جس سے وہ چاہے گا اپنا کام لے لے گا. نہ کسی سے گلا، نہ شکوہ، نہ رنج، نہ غم، نہ شکایت، نہ کچھ. عام طور پہ ہمارے رونا دھونا کس بات پہ، شکایتیں کس بات پہ ہوتی ہیں، گلے کس بات پہ ہوتے ہیں؟ بتائیے. اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا، میرا میاں یہ نہیں کرتا، وہ بیٹا یہ نہیں کرتا، فلاں نے یہ، ماں باپ نے پڑھایا نہیں، اس نے فلاں نے جاب کا کہا تھا وہ نہیں دی، اس نے قرضہ نہیں دیا، اس نے فلاں نہیں کیا. ہر وقت لوگوں کی شکایتیں اور لوگوں کے گلے. اچھا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ کوڑ کوڑ کے کڑتا ہے انسان اور کچھ فائدہ نہیں ہوتا. ایسے میں کیا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی نہیں پہنچا آپ کی مدد کو تو آپ نے اللہ کو منظور نہیں تھا اور اس میں بھی کوئی خیر ہے. بس ایک جملہ پکڑ لیں، اس میں خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے. اگر کوئی نہیں آیا مدد کو، اس میں بھی خیر ہے. کسی نے ساتھ نہیں دیا، اس میں بھی بڑی خیر ہے. اللہ تیرے ہر کام میں خیر ہے. اس کی حکمت مصلحت میں نہیں سمجھتی، میں ہرٹ ہوئی ہوں، لیکن یہ میری کمزوری، نااہلی، کوتاہی، لیکن اس میں بھی خیر ہے، کیونکہ تیرا کوئی فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اور بعض اوقات بعد میں ہمیں سمجھ آتی ہے اچھا ہی ہوا، اچھا ہی ہوا، کیونکہ اگر وہ شخص ایسا کر دیتا تو پھر کیا ہوتا. بعض اوقات ہمیں پھر لوگوں کو oblige کرنے کے لیے غلط کام کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس دنیا میں کوئی چیز فری تو نہیں ہے نا، ون وے اور دی ادر کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے. اور بعض اوقات پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا کرنے، اس میں پھر انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے. کوئی اچھا کر دے تو شکریہ ادا کر دے، کوئی نہیں اچھا کرے تو ناراض نہ ہو اس سے، کیونکہ اس کی قسمت میں نہیں تھا یہ نیکی کرنا آپ سے. وہ بیچارہ کیا کرتا، اس کے کام نہیں آ سکا آپ کے، کوئی بات نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو یہ سوچ کے پالتا ہے یہ بڑے ہوں گے، یہ میرے کام آئیں گے، مجھے سنبھالیں گے، میرے ساتھ رہیں گے، اور ان کے لیے گھر بھی خریدتا ہے، ان کو قریب رکھنے کے 100 چالیں تدبیریں کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی ایسی ایسی مجبوریاں ہو جاتی ہیں، وہ بھی چاہیں تو نہیں پہنچ پاتے. یہ نہیں ہوتا کہ اولاد کو خرابی ہوتی ہے تو نہیں آ پاتی. بعض اوقات اگر وہ اپنا کام، کاروبار، بزنس، جاب چھوڑ کے آپ کے قدموں میں آ بیٹھے تو کیا وہ آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ خود کہاں سے کھائیں، انہیں کہاں سے کھائیں؟ پھر آپ کیا کہتے ہیں، بھائی تم اپنے گھر میں ہی رہو، خوش رہو، اپنے بچوں کو پالو، اپنی بیوی کا خیال رکھو، ہمارا اللہ وارث ہے، اللہ کو بندوبست کر دے. اور بعض اوقات دوسروں کی اولاد زیادہ خدمت کر دیتی ہے اپنی اولاد سے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتا. اس لیے کبھی اولاد کے دور ہونے اور اولاد کے رنج پر بھی نہ رنج کریں کہ وہ نہیں سنتے، نہیں پوچھتے، نہیں کچھ کرتے. اللہ ہے نا، اللہ کافی ہے، اللہ کافی. اگر اللہ چاہے گا تو وہ میرا کام کسی سے بھی نکلوا دے گا. صرف اولاد کے پیچھے میں کیوں دیکھتی ہوں، اولاد تو نہیں میری رازق. اس طرح فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر ان کو دعائیں بھی دیتا ہے.
ورنہ بعض اوقات ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، اولاد کے لیے اور وبال ہوتا ہے. کئی ماں باپ تو بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کا وبال بھی انہیں دیکھنا پڑتا ہے اور مصیبت پہ پڑتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں باتیں بتا دی ہیں نا، اس میں بڑی بھلائی اور بڑی خیر ہے. اور اسی طرح یہ فرمایا کہ اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو نقصان بھی نہیں دے سکتے مگر یہ کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہو. وہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. انہیں کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے اور وہی ہمارا مولا ہے. وہ پھر لے بھی جائے گا اس تکلیف کو. قرآن مجید میں سورۃ یونس میں آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ہی بہترین یہ بات فرماتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، کہا ہی نہیں جو دور کرے. تو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در میں مت جاؤ. اور تجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا کوئی بھی، چاہے بچوں کی تکلیف کی شکل میں، چاہے کوئی مالی تکلیف ہے یا کوئی اور ہے، تو اللہ کے اذن سے آئیے اور اس کو دور بھی وہی کر سکتا ہے. بس یہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ دور بھی وہی کرے گا. اس لیے مجھے اسی سے مانگتے رہنا چاہیے. اور اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں کوئی بھلائی لکھی ہے نا، تو کسی حاسد کا حسد، کسی بدخواہ کی بدخواہی کوئی نقصان نہیں دے سکتی، وہ آپ کو مل کے رہے گی. اس لیے جب کسی کو کوئی خیر پہنچ رہی ہو تو اس پر آپ پریشان بھی نہ ہوا کریں. آپ سمجھیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا اچھا مجھے کیوں نہیں ملی، اس کو کیوں مل گئی. یہ میرے رب کی تقسیم ہے، میرے رب کی دین ہے. دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر بھی خوش ہوا کریں. اگر آپ کے پاس بیٹا نہیں اور دوسروں کے پاس ہے تو خوش ہو کہ شکر اللہ نے اس کو تو دیا. آپ کے پاس اچھی جاب نہیں، دوسرے کو مل گئی، بہن بھائی کو مل گئی، دوست کو مل گئی، اس پہ کڑے نہیں کہ شکر اللہ کا اس کو تو مل گئی، الحمدللہ اس کے پاس ہے. خوش ہوا کریں دوسروں کی خوشی پر. اس سے کیا ہوگا، دل خوش ہوگا. اور جب ہم دوسروں کی خوشی پر تنگ ہوتے ہیں اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اور ہم اندر سے جلے بنے بیٹھے. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان دشمن ہے نا، وہ چاہتا ہے ہم غمگین رہا کریں. تو آپ نے غمگین نہیں رہنا. آپ کا یہ اللہ کی تقسیم ہے، میں کیوں ناراض ہوں. اللہ نے میرے حصے میں یہ چیز بھیجی، اس کے حصے میں وہ بھیجی. اللہ جو بھیجے، جو فیصلہ کرے میں اس پہ راضی. اور آپ دیکھیے گا وہی چیز جو آپ ناپسند کر رہے ہیں اسی میں اللہ بہت بڑا خیر ڈال دے گا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. بس وہ جو تکلیف ہے نا اس کی ناپسندیدگی کی، وہ کنٹرول کرنا اصل میں ایک امتحان ہے، لیکن خیر بھی اسی میں بہت ہوتی ہے. بس اللہ کے وعدوں پہ ہم یقین رکھیں اور برداشت کر لیں. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعدہ. اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی بند کرنے والا نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد کوئی اور کھولنے والا بھی نہیں. جس سے اللہ روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور جسے اللہ دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. ہر نماز کے بعد دعا مانگتے نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جسے تو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں. اور کسی مالدار کو اس کی مال و دولت تیری بارگاہ میں کوئی فائدہ نہ دے سکے گی. آخرت میں مال سے نہیں کوئی چھٹ سکتا. پھر یہ ہے کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کچھ بزرگ ایسے ان کے پاس اختیار ہے، وہ ہمیں فائدہ دیں گے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. آپ کہہ دیجئے مجھے تو خود اپنے آپ کو بھی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں، تو کسی اور کو کیسے پہنچا سکتے ہیں کوئی فائدہ. اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے. تو یقین اس میں ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری طاقت، ساری قدرت، سارا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے.
سورۃ یونس آیت 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتا نہ نقصان، اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، کلمے اٹھا لی گئی، صحیفے خشک ہو گئے، یعنی جو لکھ دیا گیا وہ لکھ دیا گیا، اب اللہ کے کلمات میں کوئی اور تبدیلی نہیں کر سکتا، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے، اس میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا نہ کمی ہو سکتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں، محنت نہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ ہم محنت کریں۔ اور پھر جو دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو تم سے خطا ہو گیا وہ تم پہ نہیں آنے والا تھا، مثلا کوئی تیر آ رہا تھا اور وہ پاس سے گزر گیا، تمہیں کچھ نہیں ہوا کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا تھا، اور اگر وہ لگنا تھا تو بچ نہیں سکتے۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک امریکہ میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کے بارے میں سنا ہوگا کہ کس طرح ایک ٹائر ان کے اوپر گاڑی کے اوپر آ کر لگا، 7ویں لین میں اتنا بڑا ٹائر اڑتے اڑتے اتنی گاڑیاں لین پار کر کے ان کی گاڑی کے عین اس جگہ پر آ کے گرا جو ان کے اوپر تھا، ان کی بیٹی ساتھ تھی، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے ان کی موت اس طریقے سے اس جگہ لکھی ہوئی تھی نا، تو وہ دوسری گاڑی کا ٹائر چلتے ہوئے چھٹ گیا، تو عام طور پہ چھٹ کے گھوم پھر کے تو وہیں کہیں ادھر ادھر مڑ جاتے ہیں نا ٹائر، وہ وہاں سے اچھل کے 5 فٹ اونچے بیریئر کو کراس کیا، دوسری طرف جا کے ان کی گاڑی کے اوپر آ کے لگا۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک، وہ 1 منٹ پیچھے بھی ہو سکتی تھی، وہ 1 منٹ آگے بھی گزر جاتی، جو تمہیں آ کے لگی چیز یہ خطا نہیں ہو سکتی، ادھر لگنی تھی۔ یہ چیز انسان کے اندر ایک اطمینان پیدا کر دیتی، انسان کے لیے غم اور تکلیف اور دکھ کو برداشت کرنے کا صبر دے دیتی کہ ایسا لکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو پہنچا ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتا تھا، اور جو خطا ہو گیا وہ اس کو مل نہیں سکتا تھا۔ یہ کیوں؟ تاکہ ہم اس چیز پر افسوس نہ کریں جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، جو چانس مس ہو گیا، جو چیز چھوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو، اور اللہ سے مدد مانگتے رہو، اور اس سے عاجز نہ ہو کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہو کاش میں ایسا نہ کرتا، کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ کامیابی صبر کے ساتھ، مدد صبر کے ساتھ ملتی، کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں اچھا اگر اللہ نے دینا اور ہماری تقدیر میں لکھا تو فوراً ابھی اسی وقت مل جائے ہمیں، تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں اچھا آج تاک رات تھی اور ہم نے اتنی دعا کی اور اب ہم باہر نکلے تو وہ چیز ہمارے سامنے کھڑی۔ کچھ بھی پانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ اسباب کے ذریعے وہ دیتا ہے، لیکن جب وہ ملتی ہے چیز تو ہمیں یاد بھی نہیں رہتا ہمیں دعا بھی کبھی کی تھی اس کی، ہے نا؟ کتنی دعائیں ایسے جو کر کے ہم خود ہی بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ چیز ہمیں مل بھی جاتی ہے ہم شکریہ بھی نہیں ادا کرتے۔ پھر اسی طرح صبر جو ہے نا، صبر کے مطابق مدد آتی۔ حدیث میں آتا ہے ان المعونۃ تأتی من اللہ علی قدر المؤنہ، بے شک انسان پہ ڈالے گئے بوجھ اور تکلیف کے مطابق اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی ہے، اس کا وہ مقصد ہوتا ہے تکلیف بھیجنے کا، اور آزمائش کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے صبر کی توفیق ملتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ صبر کر لیتا ہے اور دعا مانگتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کا اس کو اجر عطا کرتے ہیں اور بہترین نعم البدل دیتے ہیں، اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں۔ پھر وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور جان لو کہ مصیبت کا ختم ہونا مصیبت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی تکلیف آتی ہے تو ساتھ ہی اس کے ختم ہونے کا وقت کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب مثلاً آپ کی قسمت میں لکھا تھا کہ آپ کو 1 گھنٹے کے لیے سر درد ہوگا، اب آپ سویرے اٹھتے ہیں تو سر درد شروع ہو چکا ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے کیونکہ آپ کو نہیں پتا اس نے 1 گھنٹے میں ختم ہونا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا، آپ تو لگتا سارا دن ہی چلے گا، اب کیا کروں، ایسا ویسا، اللہ سے دعا چھوڑ کے باقی ہر چیز کر رہے ہیں۔ اچھا لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے، تو جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کے گھنٹے میں کمی ہو رہی ہے، کمی ہو رہی، تکلیف کمی کی طرف جا رہی، اور ہم کیا سمجھتے ہیں بڑھ رہی ہے۔ ہر رات کو ختم ہونا ہے، اور جو جو رات آگے بڑھتی جاتی ہے کیا ہوتا ہے،
اندھیرے کا وقت کم ہوتا جاتا ہے، صبح قریب آتی جاتی ہے. الیس الصبح بقریب. اس لیے وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، تکلیف کے ساتھ ہی آسانی بھی شروع ہو جاتی ہے، دوسری طرف بھی ساتھ ہی سامنے آنے لگتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کرب عظیم سے نجات دی تھی نا، 950 سال بعد، لیکن دی تھی. یونس علیہ السلام کو کرب کے ساتھ آسانی عطا کی تھی اس دعا کی بدولت. موسیٰ علیہ السلام کا کتنی ان کے اوپر مشکلیں آ رہی تھی، لیکن آسانی ہو گئی ان کے ساتھ. لیکن جب کرب ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، تو یہ نہیں کہا کہ بس اب ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. اس کی بڑی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی. ابن عباس ہی کی دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. پڑھیے سب، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض، ورب العرش العظیم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی آتی تو یہ دعا مانگا کرتے تھے. ساتھ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و الم اور آزمائش میں مبتلا شخص پڑھے اس کو تو اس کی تکلیف دور ہو جائے. کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح حضرت اسماء والی دعا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جس کسی کو بھی کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دے. اور اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. تو آپ دیکھیے کہ عسر کے ساتھ آسانی، یعنی تنگی سے پہلے بھی آسانی تھی اور تنگی کے بعد بھی آسانی آنے والی ہے. تو دو آسانیاں اور ایک تنگی ہے بیچ میں، ٹھیک ہے، یعنی ہر تنگی دو آسانیوں کے بیچ میں ہوتی ہے. تو اس لیے انسان کو صبر کے ساتھ مشکل وقت گزارنا چاہیے کہ اللہ کی مدد قریب آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ العزیز. لیکن عام طور پر پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، ہوتا یہ کہ ہمارے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر گناہ ہو گئے تو ہم کریں کیا. تو ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے گناہوں کو دھو ڈالنے والے اعمال، اور اس کو پڑھیں اور جو یہ نسخے بتاتے ہیں کہ کیا کیا کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. مثلا نماز گناہوں کو مٹاتی ہے، توجہ سے جمعہ ادا کرنا، سمی اللہ لمن حمیدہ کا جواب دینا، وضو کرنا، وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، پھر اسی طرح 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، پھر 100 برائیاں مٹانے والا کلمہ پڑھنا، پھر اسی طرح نماز کے بعد کی تسبیحات، اور اسے پورے ریفرنس دیے گئے ہیں. پھر اسی طرح لوگوں سے تکلیف دور کرنا ہماری تکلیفوں کو دور کرتا ہے. پھر صبر کرنا، پھر اگر بینائی جاتی رہے کسی کی تو وہ کیا کرے. پھر اسی طرح اگر کسی کرائم میں کوئی پھنس گیا، کوئی جیل چلا گیا تو وہ کیا کرے. پھر اسی طرح روزے رکھنا اور اس طرح کی چیزیں. تو جو مسنون عمل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہے. چھوٹی سی کتاب ہے لیکن پڑھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے اور گناہوں سے توبہ ہوتی ہے اور انسان جو گناہ دور ہوتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایک بندے کو رزق ملنے والا ہوتا ہے لیکن وہ کوئی گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ رزق دور ہو جاتا ہے، اس سے رکاوٹ آ جاتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں بھی اور ان پر توبہ بھی کریں. تو بہرحال حدیث یہاں مکمل ہوتی ہے. تو اس حدیث سے آپ نے جو باتیں سیکھی ہیں ان کو دہرا لیجیے. سب سے پہلی بات یہ کہ ٹین ایجرز کو بھی علم سکھانا چاہیے، کیونکہ ابن عباس جو تھے ٹین ایجر تھے جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں. دوسری بات کرنے سے پہلے لوگوں کی توجہ اس طرف دلانی چاہیے، ایسا نہیں کوئی سن نہ رہا اور ہم بولے جائیں. تیسری چیز یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری حفاظت ہو تو ہمیں کس کی حفاظت کرنی چاہیے؟ اللہ کی، اللہ کے احکامات کی، نماز کی، باقی چیزوں کی، وضو کی، طہارت کی. اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ فائدہ اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں. اس پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ تقدیر لکھی جا چکی. پھر اسی طرح صحت اور خوشحالی کی حالت میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ تنگی میں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تنگی کے بعد یقیناً آسانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ تاکیداً فرمایا ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دور کر دے گا. بس اچھی امید رکھیے، اللہ سے ناراض نہ ہو. اور یہ
کہ اگر کوئی تکلیف آنی ہے تو وہ آ کر رہے گی، اور اس میں بھی انسان کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی بھلائی ہے، اس لیے اللہ سے اچھا گمان رکھے انسان. تو یہ تھی آج کی حدیث اور اس کی وضاحت. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم یہاں سے اٹھے تو ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اعتماد اور توکل اور زیادہ بڑھ چکا ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے والوں میں سے بنائے اور سب کی پریشانیاں دور فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.